جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے، اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے۔ کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا۔ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو، ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے، باہر کی جو چیزیں ہم منگواتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ تیسری چیز، اب ہم نے اس کے اوپر جب یہ ہوا تو میں پہلے ذرا آپ کو تھوڑی تفصیل پیچھے بتا دوں، یہ ہم 2-2.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے، ہماری گورنمنٹ TLP سے مذاکرات کر رہی تھی، ہم ان کو یہی چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری عوام کو نقصان ہوگا۔ مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو، اور اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں، لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاریاں ہیں۔ پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں رکھیں گے اس ایشو کو، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہماری بات چیت ٹوٹی، اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہے ہمارے ملک میں، ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی، اس سے جو عوام کو نقصان ہوا
اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں ان میں اموات ہوئی. اور پھر باہر سے کود پڑے لوگ ہمارے پاکستان کے دشمن. تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلا کہ 380 ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے کہ سول وار ہو گئی پاکستان میں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی JUI جو فضل الرحمان کی پارٹی, وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں, ملک کو نقصان پہنچائیں. ساتھ وہ نون لیگ. اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی, کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا, مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے. کتنی دفعہ کسی بھی مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ بات کی تھی. تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے. دیکھیں, اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپروچ ہے کہ اپنے ملک میں مظاہرے کرو, اپنے ملک کو نقصان کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو, اچھا ایمبیسڈر واپس بھیج دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ سنیں کہ میری اپروچ کیا ہے. مقصد تو ہمارا ایک ہی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہر تھوڑے سالوں کے بعد ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, اس کی دوسری اپروچ کیا ہے, یہ اب سنیں میری اپروچ کیا ہے. دیکھیں, میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں, مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں, میری بڑی زندگی گزری ہے وہاں, میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے, جو ہم نے کی ہے, اور میں ابھی بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا کوشش کی ہے. اچھا, میں یہ پہلے بتا دوں, سب سے پہلے جون 2019 میں 14ویں جو سمٹ تھی OIC کی, وہ پہلی دفعہ جا کے میں نے اسلاموفوبیا کی بھی بات کی, اور میں نے یہ بات کیا کہ جو مغرب کے اندر ہمارے پیارے نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے, کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے ہم ایک پلان کرنا چاہیے, کہ اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے, کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو. دوسرا, میں نے پھر جب سپٹمبر 2019 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں گیا, ادھر میں نے یہ اٹھایا, دونوں چیزیں, اسلاموفوبیا کی بھی بات کی. اسلاموفوبیا کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے خلاف نفرت, اور اس نفرت کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہ ایک ہی چیز اکٹھے کرتے ہیں یہ. تو ادھر میں نے بات کی یونائٹڈ نیشنز میں. پھر اگلے سال جو 2020 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہوئی, پھر میں نے اسلاموفوبیا کی بات کی, اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح 1.25 ارب لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلاموفوبیا کی بات کی. پھر میں نے فیس بک کا جو CEO ہے مارک زکربرگ, میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلاموفوبیا کے لیے. اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا, اور جس کے اوپر یہ TLP کہہ رہی ہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجیں, میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا, اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں, ہم مل کے مغرب کے فورمز میں, یورپین یونین میں, یونائٹڈ نیشنز میں, ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے, فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں.